وفاقی حکومت نے گندم پالیسی 2025-26 کی منظوری دے دی۔ نئی پالیسی کے تحت کسانوں کو مناسب قیمت دی جائے گی اور حکومت کسانوں کے تحفظ کے لیے اسٹریٹجک اسٹاک خریدے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور گندم کی فصل کا کلیدی اہمیت کی حامل ہے۔ کسانوں کی فلاح و بہتری کے لیے ہر ممکن کوششیں کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات۔ وزیر داخلہ نے وزیر اعظم کو ملک میں امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دی۔ وزیر اعظم کو اسلام آباد میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر بھی بریفنگ دی گئی۔ ریونیو بڑھانے کے لیے حکومت پنجاب کے مؤثر اقدامات۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی میں اسپیشل یونٹ قائم کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس۔ پنجاب میں ریونیو بڑھانے کے لیے 19 نئے سیکٹرز شامل کرنے کا جائزہ لیا۔ ڈی جی پی آر اے معظم علی سپرا نے ٹیکس اہداف اور نئے سیکٹرز بارے بریفنگ دی۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی کا دائرہ کار 30 اضلاع تک بڑھانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے 30 اکتوبر تک کی ڈیڈ لائن دے دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ آمد۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی صدر مسلم لیگ نون میاں نواز شریف سے ملاقات۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی موجود۔ ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں میں موجودہ سیاسی پاک افغان صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ رہنما نون لیگ خواجہ سعد رفیق سیکرٹری ہاؤسنگ نور الامین مینگل کا سی بی ڈی اور والٹن کا دورہ۔ ترقیاتی کاموں کے معیار کا جائزہ لیا۔ خواجہ سعد رفیق کا والٹن اور سی بی ڈی کے ترقیاتی کاموں پر اظہار اطمینان۔ کام کے معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ اسموگ سیزن کے باعث تعمیراتی میٹیریل کو ڈھانپنے اور کم سے کم دھول اڑانے کی ہدایت۔ اسموگ کے خلاف گرینڈ آپریشن جاری۔ انوائرمنٹ پروٹیکشن فورس اور دیگر محکمے متحرک۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ اسموگ گنز اور ایئر کوالٹی مانیٹرز فیلڈ میں موجود ہیں۔ ڈرونز کے ذریعے بھی بھٹوں کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ جدید ٹیکنالوجی اور اداروں کے باہمی رابطوں سے آلودگی کو کنٹرول کیا۔ صوبائی وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین کا ڈی جی واسا پنجاب کے ہمراہ مختلف علاقوں کا دورہ۔ واسا لاہور کی جانب سے پانی کے چھڑکاؤ اور صفائی کے عمل کا جائزہ لیا۔ صوبائی وزیر کی تمام ترقیاتی منصوبوں کے مقامات پر پانی کے باقاعدہ چھڑکاؤ کو یقینی بنانے کی ہدایت۔ بولے تعمیراتی ملبہ مٹی اور گرد و غبار کے فوری خاتمے کے لیے خصوصی ٹیمیں تعینات کی جائیں۔ ڈائریکٹر انٹرنیشنل کرکٹ آپریشنز عثمان واہلا کو عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق پی سی بی نے ڈائریکٹر انٹرنیشنل کرکٹ آپریشنز کے لیے اشتہار جاری کر دیا۔ اشتہار میں ڈائریکٹر انٹرنیشنل کرکٹ آپریشنز کی ذمہ داریوں میں بین الاقوامی مینجمنٹ شامل۔ امیدواروں کے درخواست جمع کرانے کی آخری تاریخ 2 نومبر 2025 مقرر۔ عثمان واہلا کو پی ایس ایل میں ذمہ داریاں دینے کا امکان۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی لاہور آمد۔ سپرنٹینڈنٹ کورٹ لکھپت جیل اجاز اصغر سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات۔ والد کی وفات پر اظہار تعزیت اور فاتحہ خوانی کی۔ اس موقع پر سپرنٹینڈنٹ کیمپ جیل ظہیر ورک بھی اجاز اصغر کے ساتھ موجود تھے۔ سپرنٹینڈنٹ کورٹ لکھپت جیل اجاز اصغر کے والد چند روز پہلے وفات پا گئے تھے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی سے صدر پاکستان ٹینس فیڈریشن اسام الحق قریشی کی ملاقات۔ اسام الحق نے ایشیا کپ میں محسن نقوی کے اصولی موقف کو سراہا۔ اسلام آباد میں ٹینس کورٹ سے متعلق مسائل حل کرنے پر اظہار تشکر۔ محسن نقوی کا کہنا تھا اسلام آباد میں نئے ٹینس کورٹس پر کام کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ٹینس کے فروغ کے لیے ٹینس فیڈریشن کو پورا سپورٹ کریں گے۔ چین کے تعاون سے نیا باب رقم۔ پاکستان کے خلائی پروگرام میں بڑی پیش رفت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی پاکستانی سائنسدانوں ٹیکنیکل ٹیم کو مبارکباد۔ پاکستان خلائی ٹیکنالوجی کے نئے دور میں داخل ہو گیا۔ پاکستان کا پہلا ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ کامیابی کے ساتھ خلا میں پہنچ گیا۔
HS-1 سیٹلائٹ چین کے تعاون سے خلا کی جانب لانچ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے پاکستان کا خلائی ٹیکنالوجی میں خود انحصاری کی جانب یہ ایک اہم قدم ہے۔ ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ پاکستان کے خلائی پروگرام میں بڑی پیش رفت ہے۔ ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ زمین، سبزے، پانی، شہری علاقوں کا تفصیلی تجزیہ کرے گا۔ لاہور میں سموگ کے بادل گہرے ہونے لگے۔ ہوا کی کم رفتار کے باعث سموگ میں اضافے کا خدشہ۔ سموگ مانیٹرنگ سینٹر نے پیشگی الرٹ جاری کر دیا۔ AQI میں اضافے کے پیش نظر سخت انتظامات کرنے کا فیصلہ۔ زیادہ آلودہ علاقوں میں اینٹی سموگ گنز استعمال کی جائیں گی۔ ماحولیاتی تحفظ فورس، پولیس اور زرعی انتظامیہ کا مشترکہ اینٹی سموگ آپریشن بھی جاری رہے گا۔ پنجاب کو سموگ سے بچانے کے لیے حکومتی اقدامات تیز۔ صوبے میں دھان کی فصل کی باقیات نہ جلانے کی مہم کامیابی سے جاری۔ بیلرز اور کبوٹا مشینوں سے ہزاروں ایکڑ رقبے پر فصل کی باقیات کو جمع کر دیا گیا۔ فصل کی باقیات کو جلانے کے بجائے جانوروں کے چارے کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ سموگ سے بچاؤ کے لیے LWMC کے اقدامات کا سلسلہ جاری۔ اہم شاہراہوں اور عوامی مقامات کے گرد پانی کا چھڑکاؤ جاری۔ CEO بابر صاحب دین کا کہنا تھا کہ دھول مٹی سے بچاؤ کے لیے شہر کے داخلی و خارجی راستوں پر بھی پانی کا چھڑکاؤ جاری رکھا جائے۔ شہریوں کو سموگ فری ماحول کی فراہمی کے لیے پرعزم ہیں۔ ڈپٹی کمشنر لاہور سید موسیٰ رضا کی زیر صدارت انسداد پولیو مہم کا جائزہ اجلاس۔ CEO ہیلتھ ڈاکٹر آصف ارباب نے مہم کی پیش رفت پر بریفنگ دی۔ لاہور میں 22 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے گئے۔ DC کی تمام DDHOs کو فیلڈ میں سخت مانیٹرنگ یقینی بنانے کی ہدایت۔ افسران کی کمیٹی کے اجلاسوں میں عدم شرکت پر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی برہم۔ PAC 3 نے ایڈیشنل چیف سیکرٹری کو خط لکھ دیا۔ صوبائی اسمبلی سیکریٹریٹ نے خط ایڈیشنل چیف سیکرٹری کو بھجوا دیا۔ اجلاس کے دن کمیٹی کو آگاہ کیا گیا کہ ممبر انکوائری چھٹی پر ہیں۔ ممبر انکوائری کی چھٹی کے باعث اجلاس کی کارروائی میں رکاوٹ آئی۔ ممبر انکوائری کی چھٹی پر جانے کی وجوہات کی انکوائری کی جائے۔ خط کا متن۔ محکمہ ہاؤسنگ کے زیر انتظام تمام اداروں کے ضلعی افسران کے لیے ایڈوائزری جاری۔ متعلقہ ضلعی انتظامیہ سے کوآرڈینیشن میکنزم بنایا جائے گا۔ مینیجنگ ڈائریکٹرز، سپرنٹینڈنٹوں، ایگزیکٹو انجینئر اور دیگر افسران متعلقہ DC آفس سے روابط قائم رکھیں گے۔ تمام افسران اپنے متعلقہ ڈپٹی کمشنر سے انتظامی امور میں مشاورت اور احکامات پر عمل درآمد کریں گے۔ انصاری، رابعہ طارق اور شاہدہ انصاری بھی شریک ہوئیں۔ امیر بلاج قتل کیس بنائی جانے والی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ختم۔ کیس کی مکمل تفتیش CCD کے سپرد کر دی گئی۔ بلاج قتل کیس میں مبینہ پولیس مقابلے میں تیفی بٹ ہلاک ہو گیا تھا۔ کیس کا واحد ملزم گوگی بٹ پولیس کو مطلوب ہے۔ 100 اور ملھی مچھلی 700 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی۔ پرائز کنٹرول مجسٹریٹ کی صوبہ بھر میں گرام فروشوں کے خلاف کارروائیاں جاری۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران صوبہ بھر میں 5,62,854 مقامات کی چیکنگ کی گئی۔ 17,448 گرام فروشوں کو جرمانے، 12 مقدمات درج، 181 گرفتار۔ آٹا نرخوں کے لیے 46,131 مقامات کی چیکنگ، 1,820 گرام فروشوں کو جرمانہ، 5 افراد گرفتار کیے گئے۔